السلام علیکم۔ معاشی حالات کی وجہ سے لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ جب اس طرح سے پریشانی ہوتی ہے، معیشت میں تنگی آتی ہے، اور پاکستانی حکمرانوں نے جو طوفان بدتمیزی، تماشا بدتمیزی جو مچایا ہوا ہے ملک کے اندر، اوبویسلی اس کا بہت ہی زیادہ برا ایفیکٹ ان شہریوں پہ پڑتا ہے، پاکستانیوں پہ پڑتا ہے۔ سو ان کو تو اپنی بچوں کی طرح کھیل کود لگی ہوئی ہے، لیکن ایک جو سنسیئر پاکستانی ہے اس کو تو پریشانی ہے۔ سو میں اپنے ان پاکستانیوں کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور ان کے لیے کچھ پیاری باتیں میں نے مائنڈ میں سوچی، کیونکہ جو حلال کمانے والے ظلم کے ساتھ نہیں بلکہ محنت کے ساتھ رزق کمانے والے پاکستانی ہیں تو بڑے پریشان ہیں۔ ان کا حوصلہ ہی نہیں بڑھتا، جیسے مرضی ان کے حالات ہو جائیں، وہ نہیں یہ سمجھتے کہ ہم کسی طرح سے حرام مال کما لیں، ہم کسی طرح سے کسی کا مال چھین لیں۔ سو جب وہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، روزانہ نئی نیوز سنتے ہیں۔ مایوسی کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے۔ مایوسی کے اندر آئیے ہمیں قرآن اور حدیث ہمیں کیا سمجھاتا ہے، کیونکہ ہم اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ دنیا کے اندر کچھ بھی ہوگا یا کوئی چیز رکے گی یا ہوگا، اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے سارے کاموں کی طاقتیں، سب کچھ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت کوئی توفیق اللہ کی قوت کے بنا ہے ہی نہیں ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر ہے ہی نہیں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ کسی چیز سے منع کر دیں تو کوئی اس کو عطا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کوئی چیز عطا کرنے پہ تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ ہم اپنا عقیدہ بنائیں، یہ مایوسیوں کو دور کرنے والی باتیں ہیں۔ ہم دیکھیں اگر اس طرح سے مایوس ہو جائیں گے، اس طرح سے پریشان ہو جائیں گے اپنے بزنس کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ کہ حالات بہت ہی زیادہ سنگین ہو چکے ہیں، لوگ پریشان ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، اپنے ڈفرینٹ معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کاروباری طبقہ جو مڈل کلاس فیملی اسپیشلی، وہ بہت ہی زیادہ وریڈ ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ ایسے ہی ہے۔ لیکن ہمیں اسلام اور قرآن کیسے حوصلہ دیتا ہے؟ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں، منہ پہ شکوہ لے کے آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں حالات ہونے ہیں، پاکستانی قوم نے کون سا ایسا گناہ کر دیا کہ ان کے ایسے حالات ہو گئے۔ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، ایسے کہنا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ساتھ اتنے زیادہ ظلم کیے گئے۔ سفر طائف کو دیکھ لیں، ان کا یاد رکھا کریں کہ طائف کے اندر ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے اوپر کوئی شکوہ شکایت کچھ نہیں لے کے آئے، بلکہ فرشتے نے آ کے پوچھا کہ میں ان کو مسل دوں پکڑ کے، ان کو میں اتنی زیادہ سزا دوں اس قوم کو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نہیں، میری امت کو ہدایت دے دیں، یہ مجھے پہچان نہیں رہے۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اتنی زیادہ مشکلات آئیں، تو یہ دل میں کلیئر ہمیں کرنا چاہیے کہ مشکلات آتی ہیں، بلکہ مشکلات اپنے بندوں پہ آتی ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ ان کا بیٹا حضرت یوسف ان سے لے لیا گیا۔ مطلب جتنے بھی انبیاء ہیں، یونس علیہ السلام ہے، وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ سو ہمیں یہ کلیئر کرنا ہے کہ یہ مشکلات اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ جب ہم یہ دل میں سوچیں گے تو ہم کانسنٹریٹ کریں گے، ہم فوکس کریں گے اپنے آپ کو مشکلات سے نکالنے کے لیے۔ جب ہم ایسے کر کے پریشان ہو کر بیٹھ جائیں گے نا، مایوس ہو جائیں گے، تو شیطان ہمارے اوپر حملہ کرے گا، سوچیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، اور ہوگا اس سے کچھ بھی نہیں۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ایزی شکار ہے نا، سب سے آسان میٹھا سا شکار ہے شیطان کا، وہ ایک اداس اور پریشان بندہ ہے جو کہ مایوس بیٹھا ہوا ہے، وہ ایزیلی شکار کر سکتا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، جو قرآن و حدیث سے منہ پھیر کر پریشان ہو جاتے ہیں، منہ پھیر کر کہیں اور اپنے جگہ تلاش کرتے ہیں، اپنی مدد تلاش کرتے ہیں، شیطان ان کے اوپر پھر وار کرتا ہے۔ اور پھر ہم مایوسی سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ قرآن اور حدیث نے ہمیں یہ نہیں کہ اس کو صرف نظر نہیں کیا، یہ ٹاپک جو حزن، عامل حزن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ان کے چچا فوت ہو گئے، ان کی بیوی، پیاری بیوی خدیجہ رضی اللہ دنیا چھوڑ کر چلیں گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے سال کو عامل حزن، غم کا سال قرار دے دیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناامیدی، مایوسی ایسا نہیں، کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے لیے راہ نکال لیں گے، سبیل نکالیں گے۔ متى نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھے
کہ کتنے خوشحالی کے سال ہے اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے، اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کتنا زیادہ عروج بخشا اللہ کے نبی کے سامنے ہی۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہم نے مایوسی سے کیسے چھٹکارا پانا ہے؟ زیادہ سوچنا نہیں ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں نا کیا بنے گا کیا ہوگا، یہ سوچ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو جب بھی یہ سوچ آنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری سوچ کی ڈائریکشن کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام، یوسف علیہ السلام، ان کے سٹوریز کو پڑھیں، قصوں کو پڑھیں، ہمیں وہاں سے موٹیویشن ملے گی۔ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں بھوک دے کر، تنگی دے کر، مشکلات دے کر، مالوں کی کمی کر کے، جانوں کی، ایون پھلوں کی کمی کر کے میں آزماؤں گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں خوشخبری ان کے لیے ہوگی۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آسانی دینا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ تنگی بھی آتی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی نعمت دیتے ہیں وہ مکمل نہیں ہوتی، اس کے ساتھ تھوڑی سی کجی ہوتی ہے، تھوڑا سا اس کے اندر شارٹیج ہوتی ہے تاکہ بندہ اللہ سے پھر مانگے۔ اور پھر جب کوئی تنگی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، وہ بھی پوری طرح سے نہیں ہوتی، اللہ اس میں بھی تھوڑا سا نعمت کا ایک رکھتے ہیں کہ انسان اللہ کو پکارتا رہے، اللہ کی ذات کو یاد کرتا رہے۔ کیونکہ تنگیاں اور مشکلات اس لیے انسان کے لیے آتی ہیں کہ اللہ سٹرونگر کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کی لائف کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ریفائن کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اللہ جب آپ کو ترقیاں دیں، امپرومنٹس کریں آپ کی لائف کے اندر، سو آپ بڑے ایک سٹرونگر پرسن ہوں۔ جب آپ کو تنگیاں، پریشانیاں، ہارڈشپس فیس نہیں کرنا پڑی ہوں گی تو ایک بڑے مقام پر جا کر اچانک سے آپ کو چھوٹا موٹا کوئی پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے، آپ اس کو کیسے فیس کریں گے؟ آپ تو پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ کبھی زندگی میں آپ نے پریشانیاں دیکھی نہیں ہیں۔ سو یہ پاکستان کے حالات کو، اپنے ملک کی حالات کو بھی وہی کنسیڈر کریں، یہ نہ سمجھیں کہ حکمرانوں نے ایسا کیا تو ایسے حالات خراب ہو گئے، اگر یہ نہ کرتے تو میرے حالات بہت اچھے تھے۔ نو، یہ غلط نظریہ ہے۔ آپ صرف یہ کنسیڈر کریں کہ میرے ساتھ اللہ نے یہ آزمائش کا سلسلہ رکھا ہے، تھوڑی دیر ہے، جب میں اللہ کو پکاروں گا اللہ رب العالمین میرے صبر کو دیکھتے ہوئے کہیں گے کن فیکون۔ چلو بھائی، دیکھیں اللہ کے پاس ساری طاقتیں ہیں، اللہ چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک شخص سویا ہوا ہے، اس کے تکیے کے نیچے پیسوں کا ایک تھیلا پڑا ہو، اللہ کی قدرت میں یہ بھی ہے، اللہ رب العالمین کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، ہمیں ڈٹ کر رہنا ہے۔ اپنا کوئی کاروبار ہے، جو بزنس کر رہے ہیں، جو کہ جاب کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اس پر صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے جو نعمتیں اللہ نے عطا کر دی ہیں۔ جب پریشانیاں، تنگیاں آئیں تو مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ سے دعا مانگے، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہ آسانیاں صرف آپ ہی دیتے ہیں، جتنے بھی میرے غموں اور پریشانیوں کی آسانیاں آپ نے ہی بنانی ہیں۔ اور جب مایوس ہونے لگے دل تو اپنی کوئی تنگی، ایک اسپیسیفک تنگی ہو، پریشانی ہو، پرابلم کریٹ ہوا ہو تو اس کے لیے دعا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دیں اور اس سے بہتر مجھے عطا کر دیں۔ اگر کسی کو قرض کی پریشانی ہے، اگر پہاڑوں جتنا بھی قرض ہو، اللہ رب العالمین اس کا قرض اتار دیں گے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ میرا تھوڑا سا رزق جو میں نے کمایا ہے وہ حرام کے آگے بند باندھ دے اس کے ساتھ، یا اللہ میں حرام نہیں کھانا چاہتا، کتنا بڑا حرام کا طوفان ہے لیکن میرا تھوڑا سا حلال مار کافی کر دے، اللہ قرض اتار دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرض دار قرض کو ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ کیا ہمیں اپنے نبی کی باتوں پہ یقین نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ کی قدرتوں پہ یقین نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر مایوس کیوں ہیں؟ ہم پریشان کیوں ہیں؟ بس صبر کرنے کی ضرورت ہے، بس توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے آج ہی قرآن کو سیکھیے، پڑھیے، کیا کیا اللہ تعالیٰ انعامات ہمیں دیتے ہیں۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جو میرے بندے ہیں ان کو جب مصیبت آتی، پریشانی، آزمائش آتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں، آپ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر اللہ انعام میں کیا کرتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اللہ رحمتیں نازل کرتے ہیں ان کے اوپر، پھر خوشحالیاں اللہ نازل کر دیتے ہیں۔ سو کسی نے بھی پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، منہ سے شکوہ نہیں نکالنا، بلکہ اللہ سے کہنا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، بس ہم اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہیں اللہ، ہمیں ہمارے اوپر سے یہ آزمائشیں، یہ امتحان اب اٹھا لے یا اللہ، پاکستان کی اللہ کریم مدد فرمائیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا کریں، قرآن کو پڑھیں، دیکھیے گا کیسے
ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کیا کریں، استغفار کیا کریں، ہمارا دل مایوسیوں سے نکل آئے گا انشاءاللہ. کسی بھی میرے بھائی نے بہن نے کسی وجہ سے پریشان نہیں ہونا. کوئی بھی تکلیف پہنچی ہے اس کو یہ سمجھے یہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے یہ چاہا ہے، اللہ رب العالمین ایسا چاہ رہے تھے. اللہ اب دیکھیں جو کوئی سلیکٹ کر کے آپ کو کوئی پریشانی پہنچے اور اللہ رب العالمین آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں، اللہ نے بہتر ہی سوچا ہوگا. پیرنٹس اپنے بچے کے بارے میں کوئی برا سوچ سکتے ہیں؟ تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے. سو پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، دعائیں کرنی ہے اور اچھے دن کی امید رکھنی ہے. تھینک یو.